گزشتہ جمعہ یہ کہا گیا تھا کہ اسلام کی حقیقت میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے عمل صالح۔ جیسے ایمان کے کچھ تقاضے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد قولاً اور عملاً کفر سے شرک سے دوری اختیار کرے، نہ کفر کو بولا جائے اور نہ کفر کو کیا جائے۔ اور ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر سے اور شرک سے، کفر کے طریقوں سے بیزاری اور براءت اختیار کی جائے، یہ کہا جائے کہ ہمارا ان سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ضروری ہے کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد دل و دماغ میں کفر کی، شرک کی نفرت ہو، کراہیت ہو، اس سے انتہائی درجے کی گھن ہو۔ اور کفر و شرک کے مقابلے میں انسان کی ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت کسی بھی لمحے میں اسلام کے خلاف کسی بات کو اور کفر و شرک کو گوارا نہ کرے۔ بلکہ ان کی طرف کسی طرح کا جھکاؤ بھی نہ ہو۔ تو ایسے ہی عمل صالح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ عمل صالح وہ عمل کہلاتا ہے کہ جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، اس کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کیا جائے۔ ہر وہ عمل جس سے مقصود اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول مقصود ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہر ایسا کام عمل صالح کہلاتا ہے۔ اس عمل صالح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ غور کیا جائے تو عمل صالح میں بنیادی طور پر دو چیزیں داخل ہیں۔ ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا امتثال، ما کان فیہ موافقۃ لربہ، اور دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع۔ جس کام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، ایسا کام فسق میں داخل ہے۔ اس کو فسق کہتے ہیں، اس کو فجور کہتے ہیں، اس کو معصیت کہتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کہتے ہیں۔
اور دوسری چیز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ غلط راستہ ہے، وہ دشمنان اسلام کا طریقہ ہے کہ جس کو اسلام کا یا دین کا لیبل لگا کر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے عمل صالح حقیقت میں اس وقت پورا ہوتا ہے جب کہ انسان فسق سے، فجور سے، معصیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچائے۔ عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، سیاست میں بھی اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں، چاہے اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو اور چاہے وہ اجتماعی زندگی کا کوئی شعبہ ہو، وہاں فسق کا، فجور کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور اللہ کے حکم کی مخالفت کی جا رہی ہے، تو پھر عمل صالح کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ پھر انسان اللہ کی نظر میں صالح نہیں ہوگا اور صالحین میں اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے درجے کے اعتبار سے یا تو فاسق ہوگا یا فاجر ہوگا اور اس کا شمار فاسقین میں ہوگا، مخالفین میں ہوگا، عصاة اور گنہگاروں میں ہوگا۔ جیسے ایمان کے لیے کفر سے اور شرک سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، ایسے ہی عمل صالح کے لیے فسق سے، فجور سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے بالکلیہ دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور جب عمل صالح کی حقیقت میں یہ داخل ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو پھر ضروری ہوگا کہ بدعت سے، ضلالت و گمراہی سے، کسی نئے طریقے سے یا غیروں کے طریقے سے بالکلیہ اجتناب ہو، دوری ہو۔ اگر کسی بھی عمل میں بدعت داخل ہو جاتی ہے، کسی بھی عمل میں ضلالت داخل ہو جاتی ہے، غیروں کا طریقہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ عمل سنت کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ عمل صالح نہیں رہتا۔ تو ایک تو عمل صالح کے لیے یہ ضروری ہے کہ فسق سے اور بدعت سے آدمی بالکلیہ دوری اختیار کرے، نہ اس کی باتوں میں فسق ہو، بدعت ہو، اور نہ اس کے عمل میں فسق ہو اور بدعت ہو۔ اس کا ہر کام فسق سے خالی ہو، اس کا ہر عمل وہ بدعت سے خالی ہو۔ اور دوسری چیز یہاں بھی وہی ضروری ہے کہ جب عمل صالح اسلام کی حقیقت میں داخل ہے تو ضروری ہوگا کہ فسق سے اور بدعت سے انسان نفرت کا اظہار کرے۔
فقط یہ نہیں کہ وہ بدعت کا ارتکاب نہیں کر رہا، فقط یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا کہ جس عمل کے ذریعے اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ سے مخالفت والے عمل کی اور فسق کی، فجور کی، معصیت کی، گناہ کی، ضلالت اور بدعت کی اور گمراہی کی اور غیروں کے طریقوں سے نفرت اور کراہیت اس کے دل و دماغ پہ بسی ہوئی ہو اور وہ اس سے بیزاری کا، براءت کا اور لا تعلقی کا اظہار کرے۔ جیسے ایمان کے لیے کفر سے براءت ضروری، اور اسی کے تقاضے میں ایک اہم چیز یہ بھی داخل ہے کہ وہ فسق و فجور پر اور بدعت و ضلالت پر نکیر بھی کرے۔ کیونکہ کسی بھی انسان کی زندگی اپنے انفرادی عمل سے مکمل نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی الطبع پیدا کیا، یعنی وہ تنہا نہ رہتا ہے اور نہ وہ تنہا زندگی گزار سکتا، بلکہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ اسی لیے جانوروں کے شہر نہیں ملتے، جانوروں کے محلے نہیں ملتے، جانوروں کی کالونیاں نہیں ملتی، ان کی آبادیاں اور بستیاں نہیں ملتی۔ لیکن جب سے انسان اس زمین پر آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ انسان بستیوں میں، محلوں میں، کالونیوں میں اور آبادیوں میں آباد رہا ہے اور اس نے زندگی گزاری۔ بلکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر اس کی ضروریات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر انسان کی ضرورت دوسرے سے وابستہ ہے، حتیٰ کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں 3 شمار کی جاتی ہیں: کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا۔ اور کوئی بھی انسان بذات خود اس طرح کہ وہ دوسرے سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھے اور پھر وہ اپنی یہ بنیادی تینوں ضرورت کو پورا کر لے، ہو نہیں سکتا۔ اس کے کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا دوسرے سے کانٹیکٹ نہ ہو، اس کے لباس اور پہننے اوڑھنے کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی جب تک کہ 10 آدمیوں سے اس کا رابطہ نہ ہو، اور اس کے رہنے کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی جب تک کہ وہ دوسروں سے مدد نہ لے۔ دوسروں کے بغیر انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا، تو اس لیے انسان کی زندگی انفرادی طور پر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان پر یہ فریضہ عائد ہے کہ وہ خود جہاں ایمان کو اختیار کرے اور وہ خود عمل صالح کو اپنائے، کفر سے بچے، دوری اختیار کرے اور فسق سے، بدعت سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہاں یہ ضروری ہے کہ جب اس کو کفر نظر آ رہا ہو، فسق نظر آ رہا ہو، بدعت اس کے سامنے ہو رہی ہو، تو وہ اس پر نکیر بھی کرے۔
آسان لفظ میں کہا جائے کہ برائیوں سے روکنا یہ عمل صالح کے تقاضوں میں داخل ہے۔ خود اچھا کام کر لینے سے عمل صالح کا تقاضا پورا نہیں ہو جاتا، جب تک کہ انسان خود نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو نیکی کا حکم نہ کرے اور خود برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی فریضے کو قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتا ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ برائیوں پر نکیر کرنے سے فتنہ ہوتا ہے، اس لیے بس معروف کو رواج دو اور نیکیوں کی ترویج کرو اور اتنا رواج دو اور نیکیوں کو اتنا بڑھاوا دو کہ برائی خود بخود ختم ہو جائے۔ یقیناً بہت اچھا فلسفہ ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم قرآن کے مکلف اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف۔ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے طریقوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس تفصیل میں ہر نبی کی سیرت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی ایک طرف معروف کو رواج دیتا ہے، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف اسی لمحے اور اسی وقت لوگوں کو بتلاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ منکر ہے، یہ برائی ہے، یہ معصیت ہے، اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جہاں اپنی قوم کو اور اصحاب مدین کو ایمان کی اور عمل صالح کی دعوت دے رہے ہیں، وہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المفسرین، کہ تمہارا جو کاروبار کا طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور تمہارے لین دین کے طریقوں میں جو بنیادی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو۔ جب لینے کا موقع آتا ہے تو پورے کا مطالبہ کرتے ہو، اور جب دینے کا موقع آتا ہے تو تم کمی کرتے ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے جو تمہاری طرف سے لوگوں پر ہو رہا ہے، اور یہ تمہارا اتنا بڑا ظلم ہے کہ فقط اس ظلم کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے یہاں ایمان اور عمل صالح کی دعوت دینے کے بعد ان کی اس برائی پر خاموشی اختیار نہیں کی، ان کے اس عظیم ظلم پر انہوں نے سکوت اختیار نہیں کیا، بلکہ قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی قوم نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے بتلانا شروع کر دیا تھا کہ تمہارے کاروبار میں یہ بہت بڑا ظلم داخل ہو چکا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جہاں اپنی قوم کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ کہہ رہے ہیں اتاتون الذکران من العالمین، کہ تمہارے اندر بہت بری اخلاقی برائی موجود ہے کہ تم اپنی خواہشات بجائے اپنی بیویوں سے پوری کرنے کے لڑکوں سے تم اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، حالانکہ ابھی ان کی قوم ایمان میں بھی داخل نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول لوط علیہ السلام کی رسالت کو انہوں نے تسلیم بھی نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے اپنی قوم کی اخلاقی برائی پر انہوں نے نکیر شروع کر دی۔
حضرت ہود علیہ السلام جہاں اپنی قوم کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دے رہے ہیں، وہیں کہہ رہے ہیں کہ تبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ یہ کیا لگا رکھا ہے تم نے، لمبی لمبی اور بڑی بڑی حویلیاں بناتے ہو جس میں تم رہتے بھی نہیں ہو، فقط اپنی یادگار کے طور پر تم اتنی لمبی لمبی حویلیاں اور عمارتیں بنا رہے ہو، یہ تم اپنے مال کا اسراف کر رہے ہو، یہ اللہ کی نعمت کا تم ناجائز استعمال کر رہے ہو۔ تو ہر نبی کی سیرت میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ نبی نے اپنی قوم میں جو برائی دیکھی، جو منکر دیکھا، چاہے اس برائی اور منکر کا تعلق اخلاقیات سے تھا، چاہے اس کا تعلق معاملات سے اور معیشت سے اور اقتصادیات سے تھا، یا اس کا تعلق وہ یہ اجتماعی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تھا، تو اس نبی نے اپنی قوم کو پر نکیر فرمائی، اس برائی کے برائی ہونے کو بتلایا اور پورا زور لگایا کہ تم اس برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس نے یہ خیال کہ بھلائیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے سکوت اختیار کیا جائے، درگزر کیا جائے، بظاہر نبی انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ انبیاء کی سیرت، جس سیرت کو اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں، وہاں یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وہیں برائیوں پر وہ نکیر بھی کرتے ہیں۔ عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ برائیوں پر نکیر کرنے سے فتنہ ہوتا ہے، لوگ متنفر ہوتے ہیں، لوگ قریب آنے کے بجائے دوری اختیار کرتے ہیں، ان کی دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، یا بہت سی مرتبہ یہ انسان تصور کرتا ہے کہ بھلائیوں کی ترویج کا تو ہر کوئی استقبال کرتا ہے، لیکن برائیوں پر نکیر کرنے سے خود ہم کو برائی مول لینا پڑتی ہے، ہم برے بن جاتے ہیں معاشرے میں، اور ہم کو طعنے سننے پڑتے ہیں، لوگ ہم کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ پھر ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو ظاہر ہے دوستو کہ انسان کی ایسی زندگی کہ اس کی زندگی پر کوئی بھی انگلی نہ رکھے اور کوئی بھی اس سے نفرت کا اظہار نہ کرے، اس دنیاوی زندگی میں ایسی زندگی تو بڑے سے بڑے نبی کو بھی حاصل نہیں۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ پوری کے پوری قوم اس سے محبت کرتی ہو، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ قوم کا ہر فرد اس کا محبوب ہو، قوم کا ہر فرد اس سے محبت کرتا ہو، کوئی اس سے نفرت نہ کرتا۔ بلکہ انبیاء کی سیرت میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جب انبیاء نکیر کرتے تھے تو قوم کا ایک بڑا طبقہ ان کا دشمن بن جاتا تھا، لیکن قوم کے اس طبقے کی دشمنی ان کو منکر پر نکیر کرنے سے باز نہیں رکھتی تھی، وہ اپنے مشن پر لگے رہتے تھے، جمے رہتے تھے، اور قوم کی ناراضگی کے باوجود اور ان کی مخالفتوں کے باوجود اللہ کی طرف سے عائد ہونے والا فریضہ وہ پورا کرتے تھے۔ اور فتنے کا جہاں تک تعلق ہے دوستو، تو حقیقت میں یہ بات یہ ہے کہ منکر پر نکیر جب صحیح طریقے سے کی جاتی ہے، اصول اور ضابطے کے مطابق کی جاتی ہے، تو منکر پر نکیر سے کبھی بھی فتنہ نہیں پیدا ہوتا۔
علامہ شبیر احمد عثمانی ہمارے اکابر میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا ایک ملفوظ ہے اور شریعت حقیقت میں وہ شریعت کے اصول کی ترجمانی ہے کہ جب بھی کوئی حق بات حق نیت سے اور حق طریقے سے کی جائے گی تو اس کا اثر ہوگا. یعنی تین حق جمع ہونا چاہیے، بات حق ہو اور نیت بھی حق ہو اور طریقہ بھی حق ہو. جب بات حق ہوگی، حق نیت سے کہی جائے گی اور حق طریقے سے کہی جائے گی تو اس کا ریئیکشن نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ سامنے والے کے دل پر اس کا اثر پڑے گا، چاہے وہ فی الحال اس برائی سے رکے یا نہ رکے، لیکن وہ اپنی زندگی پر انشاءاللہ غور کرنا شروع ضرور کر دے گا. تو نکیر جو کی جاتی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ منکر پر نکیر کی جاتی ہے، یعنی وہ برائی واقعی برائی ہونا چاہیے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گمان کے مطابق ایک نیک عمل اختیار کر لیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرا بھی وہی نیک عمل کرے، اور جب وہ دوسرا وہ نیک عمل نہیں کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برائی میں مبتلا ہے، میں اس پر نکیر کرنا شروع کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آمین زور سے پڑھوں اور دوسرا شخص آمین آہستہ پڑھتا ہے، تو اب میرا گمان یہ کہ جب میں آمین زور سے پڑھتا ہوں تو اس کو بھی زور سے پڑھنا چاہیے، اور یہ زور سے نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا یہ برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، اب اس پر نکیر شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ کوئی منکر کام نہیں ہے. یعنی ایک مثال دی، ایسے ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی. منکر وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کی نظر میں بالکل ناجائز ہو، بالکل حرام ہو، اس کے جواز یا اس کی اباحیت کی کسی بھی طرح کی کوئی شکل نہ نکلتی ہو. وہ منکر کہلاتا ہے. ورنہ میں نے اپنے مزاج کے مطابق یا میں نے اپنے مسلک کے مطابق یا میں نے اپنی اصلاح کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور دوسرا اس طریقے کو نہیں اپنا رہا ہے تو دوستو وہ منکر نہیں ہے کہ جس پر نکیر کی جائے. شراب پینا یہ منکر ہے، سود کھانا یہ منکر ہے، ظلم کرنا یہ منکر ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لینا یہ منکر ہے، میراث میں اصحاب حقوق کا ان کا حق نہ دینا یہ منکر ہے، کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ منکر ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا یہ منکر ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ منکر ہے، رمضان کے روزے علانیہ چھوڑ دینا یہ منکر ہے. یعنی جس کے ناجائز ہونے میں، جس کے حرام ہونے میں شریعت کے ضابطے کے مطابق کوئی شبہ نہ ہو وہ منکر کہلاتا ہے، اس منکر پر نکیر کی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ نکیر کی جائے، دل میں کڑھن ہو، تڑپ ہو کہ یہ میرا بھائی کیوں کسی برائی میں مبتلا ہو گیا. اسی لیے ہر نبی کے تعلق سے خود اس کی قوم کی زبانی یہ گواہی دلائی گئی کہ یہ ناصح ہے، یہ امین. یہ فقط ہر نبی کا قول نہیں ہے کہ انی لکم ناصح امین، بلکہ قوم کا سنجیدہ طبقہ بھی ہر نبی کے حق میں یہ گواہی دیتا تھا کہ واقعی یہ شخص ہمارے حق میں خیر خواہ ہے، یہ ہمارا بدخواہ نہیں ہے.
یہ اور بات ہے کہ وہ اس کی بات کو قبول کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، لیکن تنہائی میں وہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو خیر خواہی کا جذبہ ہو اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کسی برائی پر نکیر کی جائے تو کبھی بھی فتنہ نہیں ہو۔ فتنہ اس وقت تو ہوتا ہے جب کہ ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی۔ فتنہ اس وقت تو ہوتا ہے جب کہ ہم کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں کہ میں جو بات کہوں بس مان لی جائے، حالانکہ نبی سے بھی یہ کہا گیا کہ لست علیہم بمسیطر، تم ان پر مسلط نہیں کیے گئے ہو کہ ان کو بات کو منوانا ہی ہے اور ان کی نگرانی کرنا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، نہیں، پورے حق کے جذبے کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ بات کو پہنچا دینا، ان کے دل میں اس طرح اتار دینا کہ خود ان کی فطرت گواہی دینے لگے کہ واقعی یہ حق ہے، یہ بھلائی ہے، یہ خیر ہے، تو تمہارا اپنا فریضہ پورا ہو گیا۔ اب چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے۔ یہی معاملہ بدعت کا ہے، چاہے وہ بدعت 23 کیا کہتے ہیں اس کو، مرنے کے بعد بہت ساری بدعتیں کی جاتی ہیں، یا محرم میں بدعتیں کی جاتی ہیں، تعزیے بنانا بدعت، کھچڑا بنانا بدعت، یا بیجا حسین اور حسن اور حسین کا ماتم کرنا یہ بدعت میں داخل، قرآن خوانی کے لیے لوگوں کو جمع کر لینا یہ بدعت میں داخل، 40واں کرنا یہ بدعت میں داخل۔ تو اس طرح کی جو سینکڑوں بدعات جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی وہ بدعت ہے، وہ قابل نکیر ہے، اس پر نکیر کرنا خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے میں داخل، اور طریقہ بھی درست ہو کہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اپنائیت کے لہجے میں وہ بات کہی جائے۔ ظاہر ہے علانیہ کھلم کھلا کسی کو اٹھا کر کہہ دیا کہ تو یہ کر رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام خطاب میں عمومی نکیر فرماتے تھے۔ منبر پر آپ کسی خاص قوم کا نام لے کر، کسی خاص قبیلے کا نام لے کر یا کسی خاص فرد کا نام لے کر کبھی بھی آپ نے نکیر نہیں فرمائے، بلکہ کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، تنہائی میں، خلوت میں، محبت کے ساتھ اس کے کان میں اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آپ نکیر فرما دیں۔ تو نکیر کے جب نکیر کی جائے گی اصول کے مطابق، حق طریقے سے کی جائے گی، حق بات پر کی جائے گی، حق نیت سے کی جائے گی، تو انشاءاللہ کبھی بھی فتنہ نہیں ہو۔ تو بہرحال جس طرح ایمان کے تقاضے ہیں، عمل صالح کے بھی یہ تقاضے ہیں کہ انسان خود فسق سے بچے، معصیت اور بدعت سے بچے، وہیں وہ دوسروں کے بدعت میں مبتلا ہونے پر اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے پر نکیر کرے، اور اس طریقے سے نکیر کرے کہ کسی طرح کا فتنہ وجود میں نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا